سر غیر مسلم نہیں ہے لیکن ایک خاتون ہے جن کے ہسبینڈ نان مسلم ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کا سوال لے لیں۔ جی لے لیں۔ جی میرے ہسبینڈ نان مسلم ہے، ان کا کلمہ ہے لا الہ الا فضلوہ، وہ پیر پرست ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں قبروں کو۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں میں کیا فیصلہ لوں؟ کیا میں ان سے طلاق لے لوں یا ان کے ساتھ سروائیو کروں؟ یہ معاملہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کے جو شوہر ہے وہ پیر پرست ہے، انہیں بعد میں معلوم پڑا، تو میں کیا کروں؟ آپ اگر ان کی اہلیہ ہے، آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسلام کی صحیح دعوت دیں، آپ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لے کے آئیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ بہت سمجھایا ہے، حدیثیں کھول کے آپ نے سوال پوچھ لیا، ابھی آپ جواب سنیے۔ آپ بیچ میں اگر انٹرجیکٹ کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے سوال پوچھ لیے، ابھی آپ کا سوال ختم۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، اور دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانے تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو شرک جو ہے، آپ نے کہا میرے شوہر شرک کرتے، اگر آپ کو یقین ہے کہ شرک کرتے تو شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ ان کو الٹیمیٹم دے سکتے کہ دیکھو آپ اگر شرک کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ سے کھلا لوں گی، یا میں جاؤں گی قاضی کے پاس اور آپ سے جو نکاح فسخ کروں گی۔ یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ کھلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے، مانتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصر ٹو دا پوائنٹ۔ نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے، مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا، جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد، کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے۔ اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو
وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا, ایک حدیث کا ذکر کیا, آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا کیا ان کے چچا, آپ صحیح فرماتے, ان کے چچا ابو طالب, انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں, لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے, وہ ان کی حفاظت کیے, ان کی مدد کی, اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں, محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی, یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے, وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں, اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں. بھائی صاحب, آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں. تو بولتے کیوں نہیں, گھبرا رہے کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشلی غیر مسلم کو اجازت ہے, تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے, تو آپ کو کہ بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن میں کرسچن نہیں ہوں. آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے, اور میں عیسائی ہوں. تھینک یو. نہیں سمجھو رول کو. مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عیسائی ہے؟ جی جی. تو بولیے نا میں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں. لمبا کرسچن ہوں. بلا رہے ہیں, ہاں بولیے نا, ڈرتے کیوں ہیں, گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے, نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا. اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا. آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں, میں ہندو ہوں, میں بدھ ہوں. گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا, کیا اللہ کے رسول, آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر, نام ہی نہیں لیا, اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر, اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اب کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے, کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے, اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا, اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے, کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا؟ جی جی, بخاری 24 گیا, آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی, 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے
اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پورا پڑھو نا, ایسا حدیث ایسے حدیث ہوتی نہیں, پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے. میرے پاس ہے بخاری شریف ہے نہیں, اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کرو. ہر حدیث میں پہلا آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ہے ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا, پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں, آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے, ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہے. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ ہیز بیسٹوڈ سم مور گفٹ دین دی ادر, یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہیں یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے, اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے.